بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ماجد ود مفتی کے ایک اور انتہائی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ سیشن کے ساتھ میں ہوں محمد ماجد خان۔ دوستو، زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک انتہائی اہم رکن ہے، اور ہمارے بہت سے مسلمان بھائیوں کے ذہن میں زکوٰۃ کو لے کر بہت سے سوالات ہوتے ہیں۔ تو ماجد ود مفتی کے آج کے سیشن میں انشاءاللہ ہم زکوٰۃ سے متعلق سوالات کریں گے، اور میرے تمام تر سوالات کے جواب دینے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی رینون اسلامک اسکالر جو کہ ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں، قاری خوش الحان بھی ہیں، تخصص فی الفقہ بھی کر چکے ہیں، اور بحرین سے سرٹیفائڈ شریعہ ایڈوائزر بھی ہیں۔ ان کا نام ہے مفتی محمد نعمان کریم انصاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ اچھا حضرت، میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ، آسان الفاظ میں سمجھائیے کہ زکوٰۃ ہے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر جو زکوٰۃ کا معنی ہے وہ اضافہ، پاکیزگی، ان سب معنوں میں زکوٰۃ استعمال ہوتا ہے، لفظ زکوٰۃ۔ اور اصطلاح شرع میں جو زکوٰۃ سے مراد ہے، علامہ شامی نے جو زکوٰۃ کا مطلب ذکر کیا ہے وہ ہے تملیک جزء مال عینہ الشارع، یعنی مال کا ایک مخصوص حصہ جسے شارع علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر فرمایا ہے کہ اسے ہم نے کسی مستحق تک پہنچانا ہے، وہ زکوٰۃ ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، دوسرا میرا سوال یہاں پر ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے افراد جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے افراد کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، قرآن کریم کے اندر سخت وعید موجود ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 35 ہے اور 36، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم، کہ جو لوگ مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، سونے کو، چاندی کو، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی ان اموال کی، سونا چاندی کی زکوٰۃ وہ ادا نہیں کرتے، تو فبشرهم بعذاب الیم، اللہ کے رسول سے فرمایا کہ آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ اور پھر یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یہی مال کہ جس کو سینت کے رکھا ہے، جمع کر کے رکھا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، یہ قیامت کے دن جو ہے وہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، پگھلایا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اس سے جو ہے وہ پیشانیوں کو ان کی داغا جائے گا، ان کی کروٹوں کو داغا جائے گا، ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔ اور ھذا ما کنزتم لانفسکم، پھر یہ کہا جائے گا کہ یہی وہ مال تھا جسے تم جمع کر کے رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو جو کچھ جمع کیا ہے تو اس کا مزہ تم چکھو۔ تو یہ بہت سخت وعید ہے۔ اسی طرح ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیبہ طاہرہ سے مروی ہے کہ وہ مال کہ جو زکوٰۃ کا ہو اسے نہ دیا جائے، وہ اگر ہمارے مال کے اندر مل جاتا ہے تو وہ سارے مال کو خراب کر دیتا ہے، تو کسی نہ کسی طریقے سے پھر وہ سارا مال خراب ہو جاتا ہے، وہ نکل جاتا ہے۔ تو یہ بھی ہماری وعید کے لیے کافی ہے کہ زکوٰۃ اگر ادا نہیں کی خدا نخواستہ کسی نے، تو کہیں نہ کہیں پھر وہ مال نکل جائے گا، اور وہ جو زکوٰۃ کا مال ہے جو مستحق تک نہیں پہنچایا، اپنے مال میں مل گیا تو ہمارے مال کو بھی خراب کر دے گا۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا سر، کون سے اور کتنے مال پر زکوٰۃ فرض ہے؟ دیکھیں، اس کا جو نصاب بیان کیا گیا ہے وہ سونے کے حوالے سے 7.5 تولہ سونا، چاندی کے حوالے سے 52.5 تولہ چاندی، یا پھر اتنی ہی رقم کے برابر جو ہے آپ کے پاس نقدی ہو، یا اور آپ کے پاس فائنینشیل انسٹرومنٹس ہوں، جیسے آپ کے پاس پرائز بانڈز رکھے ہوئے ہیں، شیئرز ہیں آپ کے، اس طرح کی چیزیں ہوں، یا پھر آپ کے پاس کوئی مال تجارت ہے جس کو آپ بیچتے ہیں، بیچنے والی آپ کے پاس چیزیں ہیں، ان کی کرنٹ مارکیٹ ویلیو دیکھی جاتی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ یا پھر جو ہے، اچھا، اس کے اندر جو آپ کا مال تجارت ہے اس میں آپ کی فنش گڈز بھی آتی ہیں، اس میں را مٹیریل بھی آتا ہے، اور اس میں ورک ان پروسیس بھی آتا ہے، تینوں چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ بعض اوقات غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ شاید فنش گڈز جو ہمارا تیار مال ہوتا ہے وہ اس میں شامل ہوتا ہے، نہیں، بلکہ تیار مال بھی ہے، خام مال بھی ہے، اور جو ابھی تیاری کے مراحل سے گزر رہا ہے وہ مال بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ہم نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور وہ ہمیں مل جائے گا، ملنے کی امید ہے، اس پہ گواہ موجود ہیں، یا اس قرض کے اوپر بھی ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے، وہ قرض بھی ہمارا زکوٰۃ میں محسوب ہوتا ہے، اس کی صورتیں ہوتی ہیں انشاءاللہ،
اس پر ہم پھر بات کریں گے. اچھا ہم نے کسی کو ادھار پر مال دیا ہوا ہے, کریڈٹ پر کسی کو ہم نے مال دیا ہوا ہے, تو اس کے جو پیسے آنے ہیں یعنی ہمارا جو اکاؤنٹ ریسیویبل ہے وہ بھی زکوٰۃ کے اندر شامل ہوتا ہے. اچھا سر, نیکسٹ کوشچن میرا یہاں پہ کہ حاجت اصلیہ سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ کون سا مال ہے یا چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے؟ دیکھیں, حاجات اصلیہ سے مراد وہ مال کہ روز مرہ کی زندگی میں ہمیں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ اشیاء, جیسے ہماری اشیاء خرد و نوش ہیں, راشن ہے, مہینے بھر کا ہمیں ڈلوانا ہے, تو وہ ہماری حاجات اصلیہ میں سے ہیں. جب ہم زکوٰۃ کا حساب لگا رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم خارج کر دیتے ہیں, ڈیڈکٹ کر دیتے ہیں, مائنس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے گھر کا کرایہ ہے, کرایہ پر رہتے ہیں, تو گھر کا کرایہ ہے, دکان کرایہ کی ہے تو اس کا کرایہ جانا ہے, بجلی کا بل ہے وہ جانا ہے, گھر والوں کے لیے راشن ڈلوانا ہے. یہ ساری چیزیں ہماری حاجات اصلیہ میں سے آتی ہیں. یا اس مہینے ہمیں کچھ ضروری کچھ اخراجات کرنے ہیں, برتن ہمارے پاس نہیں ہیں کھانے کے لیے, ہمیں برتن لینے, یہ ساری چیزیں حاجات اصلیہ میں سے ہیں. اچھا, نیکسٹ کوشچن یہاں پہ میرا آتا ہے کہ ایسا کوئی آسان طریقہ بتا دیجئے کہ جسے کوئی بھی شخص حساب لگا سکتا ہو کہ اس پر کتنی زکوٰۃ واجب ہے یا کتنی زکوٰۃ واجب نہیں ہے. کوئی آسان طریقہ ارشاد فرما دیجیے. دیکھیں, آسان طریقہ اس کا یہی ہے کہ جو چیزیں ہم نے ذکر کی, 7.5 تولہ سونا, 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس نقد روپے رکھے ہوں, اس کے اندر بینک بیلنس بھی شامل ہوتا ہے. ہم نے عرض کیا کہ فائنینشیل انسٹرومنٹس ہیں آپ کے, وہ آپ اس کے اندر شامل کر لیں. یعنی اگر آپ کے پاس پرائز بانڈز رکھے ہیں تو اس کی جو ویلیو ہے وہ ویلیو آپ زکوٰۃ میں شامل کریں. اچھا, اسی طریقے سے اور جو چیزیں آپ کے پاس شیئرز ہیں وہ آپ اس کو شامل کر لیں. اچھا, جو چیزیں ہم نے ذکر کی, مال تجارت ہے آپ کا, مال تجارت کرنٹ مارکیٹ ویلیو کے اوپر شامل کیا جاتا ہے, وہ آپ شامل کر لیں. تو جتنے بھی آپ کے زکاتیبل ایسٹس ہیں نا, وہ زکاتیبل ایسٹس آپ سارے پلس کر کے اس میں سے جو آپ کی لائبلٹیز ہیں نا, وہ لائبلٹیز کو آپ مائنس کر دیں. یعنی جو آپ کی حاجات اصلیہ ہیں, حاجات اصلیہ آپ اس میں سے مائنس کر دیں. گھر کا کرایہ دینا ہے وہ آپ نے نکال دیا, اس میں سے گھر کا راشن ہے وہ آپ نے نکال دیا. ٹھیک ہے, تو جو آپ کی لائبلٹیز ہیں, جو آپ نے خرچے کرنے ہی کرنے ہیں, ضروری ہیں, اس کے بغیر آپ کا گزر بسر نہیں ہے, وہ آپ اس میں سے مائنس کر دیں, تو آپ کی زکاتیبل اماؤنٹ نکل کر آ جاتی ہے. اس میں بھی اگر کچھ شبہ ہو, کہیں کوئی مسئلہ ہو رہا ہو, تو اپنی اٹکل استعمال نہ کی جائے. بہتر یہ ہے کہ کسی عالم دین سے مزید رہنمائی کے لیے رابطہ کر لیا جائے, وہ زیادہ بہتر ہے, تاکہ گنجائش نہ رہے کسی کی غلطی. اچھا, میرا نیکسٹ کوسچن آتا ہے یہاں پر کہ مصارف زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ یہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے؟ مصارف زکوٰۃ قرآن کریم نے جو بیان کیے ہیں 8 مصارف ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. فقراء, مساکین اور تالیف قلوب کے لیے پہلے زکوٰۃ دی جاتی تھی غیر مسلمین کو. اچھا, اسی طریقے سے مقروض جو لوگ ہیں, غارمین, ان کو زکوٰۃ دی جائے گی. اچھا, عاملین زکوٰۃ ہیں, وہ زکوٰۃ کا مصرف ہے. اچھا, اللہ کے راستے میں جن لوگوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے, وہ لوگ زکوٰۃ کا مصرف ہیں. اسی طرح جو مسافر حضرات ہیں وہ زکوٰۃ کا مصرف ہیں. تو یہ جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں 8 قرآن کریم نے بیان کیے ہیں. صحیح. ایسا نیکسٹ کوشچن ہے کہ وہ کون سے افراد ہیں جنہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ جو لوگ سید ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. جو لوگ خود صاحب نصاب ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. جو صاحب نصاب ہیں یعنی جو زکوٰۃ لینے کا اہل نہیں ہے, جو زکوٰۃ دینے والا ہے خود لینے کا اہل نہیں ہے, اس کو نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ ایک کیٹیگری یہ ہے کہ جو سید ہیں, سادات ہیں, انہیں زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی. اسی طرح رشتہ داروں کے اندر آپس میں کچھ کیٹیگریز ہوتی ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. جی بالکل. میرا نیکسٹ کوشچن بھی یہی ہے کہ وہ کون سے رشتہ دار ہیں کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور کون سے رشتہ دار ہیں جن کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ دیکھیں, اس میں اصول ہے ایک, اگر وہ اصول پیش نظر رہے تو مسئلہ آسان ہو جاتا ہے, ورنہ بعض اوقات لوگ رشتوں پر جب بات کرتے ہیں تو وہ بڑا مشکل, بعض اوقات لوگوں کے لیے سمجھنا اس کو مشکل ہو جاتا ہے. ایک اصول یاد رکھیں, وہ اصول یہ ہے کہ جو ہمارے اوپر والے ہیں اور جو ہمارے نیچے والے ہیں, ان دونوں کو زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی, جسے اصول و فروع کہتے ہیں. ٹھیک ہے, فقہ کی اصطلاح میں
یعنی اصول میں ہمارے والدین، دادا دادی، پردادا پردادی، جو اوپر جتنے آپ چلتے چلے جائیں اسی طرح آپ نیچے آ جائیں، اولاد، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، یہ جو ہمارے فروع ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جن سے ہم ہیں وہ اصول ہیں اور جو ہم سے ہیں وہ فروع ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے رشتہ داروں میں. باقی ان کے علاوہ آپ بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ ساس داماد کو دے سکتی ہے، سسر داماد کو دے سکتا ہے، بہو کو دی جا سکتی ہے، چچا چچی کو دی جا سکتی ہے، خالہ ماموں کو دی جا سکتی ہے، بھائی بہن کو بھی دی جا سکتی ہے، بھتیجے بھتیجی کو دی جا سکتی ہے، بھانجے بھانجی کو دی جا سکتی ہے، ان سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اچھا ایک چیز اور ہے، شوہر اور بیوی کے رشتے میں یہ دونوں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ گھوم پھر کے زکوٰۃ پھر اپنے اسی خرچ میں آ جائے گی، اپنے ہی پاس آ جائے گی. اس لیے جو ہے وہ شرع نے منع فرمایا، شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے گا اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے گا. صحیح. تو نیکسٹ کوسچن میرا یہاں پہ ہے کہ کسی مستحق زکوٰۃ کو نصاب کے برابر زکوٰۃ دینا درست ہے یا نہیں؟ اگر کسی نے کسی مستحق زکوٰۃ کو نصاب کے برابر زکوٰۃ دے دی، یعنی اتنی زکوٰۃ دے دی اس کو کہ وہ خود مالک نصاب بن گیا، اس سے اس کی زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن بہرحال اسے فقہاء کرام نے مکروہ لکھا ہے کہ کسی کو اتنی زکوٰۃ مت دو کہ خود اسے ہی امیر بنا دو. ٹھیک ہے. اچھا اس کے اندر ایک چیز اور ہے، اگر کوئی شخص بہت سارے لوگوں سے زکوٰۃ کلیکٹ کرتا ہے تو ہمارے یہاں جب لینے کی کسی کی عادت پڑ جاتی ہے یا مجبوری بھی ہوتی ہے، وائٹ کالر لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو لیتے ہی کسی سے بہت مشکل سے ہیں، ٹھیک، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو لینے کی عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے، جو مانگنے کی عادت رکھتے ہیں، تو وہ پھر اس چیز کی رعایت نہیں کرتے کہ کتنا آ چکا ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. تو بہت سارے لوگوں سے جب وہ زکوٰۃ کلیکٹ کرتے ہیں ان کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ان کے پاس اتنی زکوٰۃ جمع ہو گئی ہے کہ اب وہ خود مالک نصاب بن گئے، بالکل، اب مزید وہ کسی سے زکوٰۃ نہیں لیں گے، اب تو وہ خود زکوٰۃ دینے والی کیٹیگری میں شامل ہو گئے نا، اب وہ زکوٰۃ مزید نہیں لے سکتے کسی سے. تو اگر کوئی ایک شخص کسی کو دے رہا ہے اس کا مسئلہ بھی ہم نے عرض کر دیا، بہت سارے لوگوں سے اگر وہ جمع کر رہا ہے تو اس کے حوالے سے بھی ہم نے عرض کر دیا کہ اگر وہ اتنی اس نے لے لی ہے لوگوں سے کہ وہ خود مالک نصاب ہو گیا ہے، اب مزید نہیں لے سکتا، اور لوگوں کو چاہیے کہ اس کو زکوٰۃ نہ دے. صحیح ہے. نیکسٹ کوسچن میرا ہے کہ وہ کون سی شرائط ہیں کہ اگر جن کا خیال نہ کیا جائے یا پوری نہ کی جائیں تو زکوٰۃ ادا کرنے کے باوجود بھی فرض ادا نہیں ہوگا؟ دیکھیں جو چیزیں ہم نے عرض کی ہیں ابھی، جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ان میں سے کسی کو اگر زکوٰۃ اس نے ادا کر دی ہے تو اپنے تئیں تو اس نے زکوٰۃ دے دی، لیکن اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. کسی نے اپنی ماں کو زکوٰۃ دے دی، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. کسی نے سید کو زکوٰۃ دے دی، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اچھا اسی طریقے سے کچھ جو ضروری چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، مستحق کے زکوٰۃ کو، مصرف زکوٰۃ کو، اس کو مالک بنا دینا شرط ہے، تملیک شرط ہے. اگر کسی کو ہم نے زکوٰۃ تو ادا کر دی، دے دی، لیکن ہم نے اس کو اختیار نہیں دیا، اس کو ہم نے مالک نہیں بنایا، تو بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. یعنی ہمیں اسے اختیار کلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کر دینی ہے، اور ہم نے اس کا استحقاق بھی دیکھنا ہے کہ وہ باقی مستحق کے زکوٰۃ بھی ہو، استحقاق بھی دیکھنا ہے کہ وہ مستحق کے زکوٰۃ بھی ہو. استحقاق دیکھ لیا، اب جو ہم اس سے زکوٰۃ ادا کریں گے وہ تملیک کے ساتھ ادا کریں گے، مکمل اس کو مالک بنائیں گے تو ہماری زکوٰۃ ادا. اچھا حضرت یہ بتائیے کہ زکوٰۃ واجب کب ہوتی ہے، اور جو 7.5 تولہ سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی ہے، اس پر کتنی اماؤنٹ ہوگی زکوٰۃ کی، کتنی اماؤنٹ ہمیں دینی ہوگی زکوٰۃ؟ یہ شاید سمجھ لیں. دیکھیں 7.5 تولہ سونا ہو، 52.5 تولہ چاندی ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کی مقدار میں نقدی ہو، یا اور دیگر چیزیں جو ہم نے عرض کی ہیں یہ ہوں، تو ان پر 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگی. اور ایک جو شرط ہے اضافی وہ ہے حولان حول، 1 سال کا گزرنا. جب شخص مالک نصاب بنا، اس کے پاس اتنا مال آیا کہ وہ اس مال سے مالک نصاب بن جائے، صاحب نصاب بن جائے، تو صاحب نصاب ہونے سے لے کر 1 سال پورا جب اس کے اوپر گزر جائے گا اس مال کے اوپر، تو پھر اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ضروری ہے. اور زکوٰۃ وہی 2.5%، 2.5% ادا کی جائے گی. ٹوٹل مال لگا لے، ٹوٹل کتنی رقم بنتی ہے اس کا 2.5% ادا کر. جی. نیکسٹ کوشچن میرا ہے کہ کسی شخص کے پاس 7.5 تولے سے کم سونا تو کیا اسے زکوٰۃ دینی ہوگی؟ دیکھیں 7.5 تولے سے کم سونا ہو یا 52.5 تولے سے کم چاندی ہو، اس کے ساتھ اگر اور کوئی چیز ملتی ہے، جیسے پیسے مل جاتے ہیں
یا اور کوئی چیز سامان تجارت مل جاتا ہے, کوئی اور ایسی چیز کہ جو اس نصاب سے ہٹ کے ہو. اگر صرف اور صرف سونا ہے, 7.5 تولہ نہیں ہے, کم ہے 6 تولہ ہے, 5 تولہ ہے, اور کسی نصاب سے کوئی بھی چیز اس کے پاس نہیں ہے, عموماً ہمارے یہاں ایسا ہوتا نہیں ہے, اس کے بعد کوئی نہ کچھ پیسے جو ہے وہ اضافی رکھے ہوتے ہیں, پورے نصاب والے نہیں, کچھ نہ کچھ پیسے اس کے پاس اضافی رکھے ہوتے ہیں, تو چاہے وہ تھوڑے سے بھی ہو نا, وہ اس کے ساتھ مل کر سب کو چاندی کے نصاب کی طرف کنورٹ کر دیں گے, اور پھر وہ جو 6 تولہ یا 5 تولہ اس کا سونا ہے اس کو رقم میں کنورٹ کر کے چاندی کے نصاب کے حساب سے اس کی زکات ادا کر دی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا سر, میرا نیکسٹ کوشچن یہاں پر یہ کہ سونا جب خریدا تھا اس کی قیمت کچھ اور تھی, اور کرنٹ ٹائم ابھی پریزنٹ ٹائم میں کچھ اور اس کی قیمت ہے, اور جب بیچی جاتے ہیں تو پھر وہ ویسٹیج کی اماؤنٹ وغیرہ نکالتے ہیں اور پھر کچھ اور مطلب کمی قیمت میں جا رہا ہوتا ہے. تو یہ ارشاد فرمائیں کہ کس قیمت پر, سونے کی کس قیمت پر زکوٰۃ کا اندازہ لگایا جائے گا؟ سونے کے معاملے میں بھی اس کی قیمت خرید کا اعتبار نہیں ہوگا, بلکہ جو اس کی کرنٹ مارکیٹ ویلیو ہے اسی کا اعتبار ہوگا. کرنٹ مارکیٹ ویلیو ہم سونار سے اس کا اندازہ لگوا سکتے ہیں, وہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے, یا جو ریٹس ہوتے ہیں ان سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے. مارکیٹ ویلیو کے حساب سے جتنی بھی اس کی رقم بنتی ہوگی اس پر 2.5% اپلائی کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے. اچھا نیکسٹ کوشچن یہاں پہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ 7.5 تولہ سونا ہو یا 52 تولہ چاندی ہو, یا اتنی رقم ہو کہ جس سے ہم 52 تولہ چاندی لے سکتے ہیں, خریدی جا سکتی ہے, اور اس پہ 1 سال بھی گزر جائے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. لیکن اگر ایسا ہو کہ تھوڑا سا سونا ہو, تھوڑی سی چاندی ہو, اور تھوڑی سی نقد اماؤنٹ ہمارے پاس رکھی ہوئی ہو, تو ایسی صورتحال میں زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں, یہ سونے کا نصاب بھی ہے اس میں, اور جو ہے وہ چاندی سے بھی کچھ نہ کچھ نصاب بن رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو ہے وہ کوئی بھی نصاب اس کا مکمل نہیں ہے. بالکل یہی, ٹھیک ہے. تو پھر اس میں یہی ہوتا ہے کہ چاندی کے نصاب کی طرف سب کو پھیر دیا جاتا ہے, سونے کو بھی چاندی کی طرف پھیر دیا جائے گا. پیسوں کا حساب تو ویسے ہی چاندی کے نصاب کے حساب سے ہوتا ہے, تو پھر 52 تولہ چاندی کے حساب سے جو بھی اس کی رقم بنتی ہے یا جو چاندی کا نصاب بنتا ہے, تو اس کے مطابق سارے نصاب کو پھیر کر اس پہ 2.5% اپلائی کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی. 1 سال گزر گیا لیکن اس میں. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن میرا ہے کہ سونا یا چاندی کی زکوٰۃ کون نکالے گا, شوہر یا بیوی؟ دیکھیں, جس کی ملکیت میں ہوگا وہ نکالے گا. اگر شوہر کی ملکیت میں ہے تو شوہر نکالے گا, بیوی کی ملکیت میں تو بیوی نکالے گی. اچھا سر, جیسے آپ نے بتایا کہ بیوی کی ملکیت میں اگر سونا ہے تو اس کی زکوٰۃ بیوی ہی نکالے گی, لیکن بیوی کے پاس اس کے علاوہ کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے, تو پھر وہ زکوٰۃ کس طرح نکالے؟ دیکھیں, اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسی سونے میں سے اس کا کچھ حصہ بیچ کر اس رقم سے زکوٰۃ ادا کر دے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی سے پیسے لے لے اور پھر پیسے لے کر اس سے زکوٰۃ ادا کر دے, اور پھر اس کے بعد جب آ جائے پیسے تو اس کو واپس کر دے. یا پھر اچھا طریقہ یہ ہے کہ شوہر جو اس کا خرچہ اٹھاتا ہی ہے وہ اس سے اجازت لے کر اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دے. اچھا سر, اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ بیٹی کے استعمال میں جو سونا ہے اس کی زکوٰۃ کس طرح نکلے گی؟ بیٹی کے استعمال میں جو سونا ہے اگر تو وہ اس کی ملکیت میں ہے تو اس کی زکوٰۃ وہی ادا کرے گی, لیکن اگر صرف اس کے استعمال کے لیے ہے, ملکیت کسی اور کی ہے, تو جس کی ملکیت میں وہ ادا کرے. یہ دیکھنا پڑے گا کہ ملکیت کس, اصل چیز ہے ملکیت کی, اس کا مالک کون ہے, جو مالک ہے اس پر زکوٰۃ ہے. اچھا سر, نیکسٹ کوشچن ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہنے ہوئے یا زیر استعمال جو زیورات ہوتے ہیں ان کی زکوٰۃ نہیں ہوتی, تو کیا یہ صحیح ہے؟ سونا چاندی پر ہر صورت میں زکوٰۃ ہے, چاہے وہ استعمال میں ہو یا استعمال میں نہ ہو, ہر صورت میں سونا اور چاندی کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی, چاہے زیر استعمال ہو یا نہ ہو. جی. اچھا سر, میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ بیٹی کی شادی کی نیت سے جو سونا, برتن یا رقم وغیرہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس پر زکوٰۃ کیا واجب ہے یا نہیں؟ دیکھیں, بیٹی کی شادی کے لیے اگر سونا رکھا ہوا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے, اور وہ سونا جس کی ملکیت میں ہے وہ زکوٰۃ اس کی ادا کرے. اگر ماں کی ملکیت میں ہے تو ماں اس کی زکوٰۃ ادا کرے گی. بیٹی کی شادی کے لیے اگر رکھا ہوا ہے, صرف اس کی ملک نہیں کیا ہے, ماں کی ملکیت میں, تو ماں اس کی زکوٰۃ ادا کرے گی. لیکن اگر وہ بیٹی کی ملک کر دیا ہے تو بیٹی اس کی زکوٰۃ ادا کرے گی. پیسے رکھے ہوئے ہیں, پیسے جس کی ملک میں ہیں وہ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے. البتہ برتن وغیرہ اگر شادی کے لیے رکھے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی. جی. ایسا نیکسٹ کوشچن ہے کہ پرائز بانڈ وہ بیچنے کے لیے نہ ہو, اگر تو وہ تجارت کے لیے بیچنے کے لیے ہیں تو پھر برتنوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے, ورنہ زکوٰۃ نہیں ادا کی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح پرائز بانڈز کا کیا حکم ہے زکوٰۃ کے معاملے میں؟ پرائز بانڈز میں بھی جو اس کی فیس ویلیو ہے, جتنے کے وہ ہیں پرائز بانڈز, وہ رقم, وہ پیسے زکوٰۃ میں شمار ہوں گے. بالکل شمار.